وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 56-57 حصہ دوم، درس کا نمبر ہے 15-18. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کی بجائے دنیا کے طلبگار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین. اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 56. الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز ساری اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ نعمتوں بھری جنتوں میں جائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا حق سے اور جھٹلایا اس کو، ہماری آیات کو، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. سامعین کرام، بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات یہ ہے، آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ دو گروہ ہیں اس وقت بھی. قیامت کے دن بھی لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. تو آج بھی سامعین کرام بات یہ ہے کہ اگر ہم سوچ سمجھ سے کام لیں، دیکھیں دو راستے ہیں، ایک اطاعت کا ہے اور دوسرا نافرمانی کا ہے. دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے الفاظ کہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں اور اسے آپ اپنے لیے سمجھیں. یا تو اللہ کی حکومت، الملک یومئذ للہ، جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا کہ بادشاہی اللہ کی ہے، ساری بادشاہی اللہ کی ہے. بادشاہ کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے، بادشاہ کی اطاعت ہونی چاہیے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آج بھی ساری بادشاہی کا مالک اللہ ہے. باقی تو مہلت ہے اور یہ اس کی مشیت ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں مجبور نہیں بنایا.
اس میں حکمتیں ہیں وہ میں بتا بھی چکا ہوں، اور بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کو جو رتبہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جو رتبہ دینا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ چاہے جو جنت کو حاصل کر لے، نہیں کرے گا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی۔ دیکھیں بخشش، اللہ کی بخشش یہ ہماری ثوابدید پہ ہے۔ اگر آپ بخشش والے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا، اور اگر آپ بخشش نہیں چاہتے اپنے عمل سے تو پھر آپ کو نہیں بخشا جائے گا کسی بھی قیمت پر۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قسمتوں کا چکر نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آج آپ اللہ کے سامنے اگر اللہ کو سپر تسلیم کرتے ہوئے، سپر پاور، اور اپنا آقا، اپنا مولا، اپنی منزل قرار دیتے ہوئے اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں تو آپ کے لیے بھلائیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی تو انکار اور جھٹلانا تو یعنی دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس پہ ان آیات میں آپ غور کریں، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر آپ اس گروہ میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے گروہ میں ہیں، کفروا وکذبوا بآیاتنا، انکار اور تکذیب۔ تو ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، میں دیکھیں تھوڑا سا زور دے رہا ہوں اس بات پہ کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو کس گروہ میں آپ شامل تصور کرتے ہیں۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں انسان نے، آج کا مسلمان، میں آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں کہ آج کے مسلمان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے نہیں ماننا اور میں نے جھٹلانا ہے حق کو، اور میں یہاں خاموش ہو جاتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہ آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے حق کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور حق کی، اللہ کو، اللہ کے احکامات کو کی تکذیب کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کر چکا ہے، تو اب یہی فیصلہ جو ہے آپ کے اعمال بنائے گا، یعنی آپ کے اعمال اسی فیصلے کے مطابق ہوں گے۔ اگر آپ نے اللہ کا انتخاب کر لیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب، تو پھر آپ کا ہر عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب واحد ہے، اور وہی مجھے مطلوب ہے۔ اب آپ کا ہر عمل، میں دیکھیں تھوڑے سے الفاظ پہ میرے غور کریں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، یقین کر لیا، اب آپ کا ہر عمل جو ہے عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ اگر کچھ کوتاہی آ گئے، لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ تو بہرحال اچھا، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ دیکھیں رسوائی تو دونوں جہانوں میں مقدر ہے، اصل جو شرمندگی ہے، خزیٌ کے الفاظ ہیں، لہم خزی فی الحیات الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، قرآن کے الفاظ ہیں
کہ ان کے لیے دنیا میں رسوا کن عذاب ہے، خزی شرمندگی، اور یہاں بھی مہین ذلت آمیز۔ دیکھیں، یا تو انسان ذلیل ہے یا معزز ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ یا تو آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے زندگی کے بارے میں، دیکھیں میں آپ کو بھول بھلیوں میں نہیں لے جانا چاہتا، میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں۔ اصل فیصلہ آپ نے کر لیا ہے اس وقت، آپ جو بھی ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ نے ایک فیصلہ دانستہ یا نادانستہ طور پر آپ نے کر لیا ہے کہ بھئی میں نے تو انکار، یہ آپ زبان سے نہیں کہتے، یہ آپ کا عمل بتاتا ہے۔ یا تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تو انکار اور تکذیب والی زندگی گزاروں گا، نہ اللہ کا حکم مانوں گا، نہ اللہ کو منزل بناؤں گا، اور یا جو ہے آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ تو میں مہین کی بات کر رہا تھا، عذاب و مہین، یا تو انسان معزز ہے یا یہ ذلیل ہے۔ دیکھیں، علیین اور سجین دو مقامات ہیں، اور یہ ہم دنیا میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ نے ایک مقام کا فیصلہ کر لیا ہے، یا تو آپ نے علیین جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور علیین کے راستے پر ہے، اور یا تو اسفل السافلین کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، جیسے کہ وہ سورہ 3 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، اور اگر یہ کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے تو میں اس کو اسفل السافلین کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ علیین اور سجین کے الفاظ بھی ہیں قرآن کے۔ علیین اونچا مرتبہ، سجین نچلے مرتبے میں جو لوگ ہوں گے وہ سجین کہلائیں گے، سجین والے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بنا سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، رواج زمانہ، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ جس طرف لوگ جا رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی بھی اسی راستے پر ڈال دی ہے۔ اللہ، تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو وہی ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ تو اس پہ سارا قرآن اسی بارے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے سجین جانا ہے، میں نے تکذیب آیات کرنی ہے، میں نے حق کو نہیں ماننا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جانتے بوجھتے، حق کو جانتے بوجھتے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ 1 ارب 50 کروڑ لوگ یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس کو تو میں مانتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ قرآن کو اللہ کی کتاب آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے فیصلہ یہ کیا ہے کہ مجھے دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، اور ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دونوں آیات پہ میں نے آپ کو بات کی ہے، اور یہاں جو 56 نمبر آیت کی پہلا حصہ ہے، الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ کاش یہ ظالم دیکھ لیتے ابھی کہ جب یہ قیامت کے دن جب یہ دوزخ کو اپنے سامنے یعنی وہ حال دیکھیں گے، اپنا حال دیکھیں گے، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ تو دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے۔ ٹوٹلی حکومت آج اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم بھی اس کا ہے، حکومت بھی اس کی ہے، بادشاہی کا مالک وہی ہے۔ مالک الملک، بادشاہی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دیکھیں اس میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں زبردست کے آگے انسان سر جھکا دیتا ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ عام قانون ہے۔ کوئی زبردست ہوتا ہے تو اس کے سامنے آپ سر جھکا دیتے ہیں، قانون اس کے قانون کو مان لیتے ہیں۔ آج یعنی جو کیفیت ہے، جو افراتفری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے، اور قانون کے سامنے قانون کی ہم حد الوسع خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں ٹریفک کے قوانین ہیں تو اس کو ہم نہیں توڑتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ٹریفک کے قوانین کو حتی الامکان نہیں توڑتے، اور اسی طرح ہر قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو امن و امان نظر آ رہا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ آپ قانون کو اور حکومت کو مانتے ہیں اور اس کو بالادست سمجھتے ہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں کہ اگر سپاہی سر پر کھڑا ہو اس وقت چور چوری نہیں کرے گا، قانون کو نہیں توڑے گا، تو آخر کیوں؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر کیوں اللہ کے حکم سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بندگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی بندگی نہ کرو۔ بندگی حکم ہے، فرض ہے، اطاعت فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن ہم نے تو منہ موڑ لیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لیکن دیکھیں میں یہ بات، آپ اس بات پہ سوچیں کہ جب کہ ساری طاقت آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اگر تھوڑا سا بھی سوچیں تو عقلی طور پہ عقل مان جائے گی کہ ہاں واقعی اللہ کا حکم نافذ ہے، میرے اوپر بھی اور اس کائنات پر بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا قانون بالادست ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی یعنی باقی مخلوقات، انسان ایک حد تک، یعنی ایک حد تک یہ نافرمانی کر سکتا ہے، باقی تو یہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے قوانین ہیں میری صحت کے بارے میں، میری بیماری کے بارے میں، میرے رہنے سہنے۔ آپ نیند، مثال کے طور پہ نیند یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آرام کے لیے نیند کو مقرر کر دیا ہے، آپ یہ قانون نہیں بدل سکتے۔ نیند کے بغیر آپ کا چارہ کار نہیں ہے۔ آرام نہ کر لیں تو آپ کی زندگی میں فساد آ جائے گا۔ اسی طرح اور قوانین ہیں، سارے قوانین ہیں، تو یہ قوانین الہی ہیں، یہ صرف تھوڑا سا استثناء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ منزل بتا دی ہے، منزل
بتا دی ہے پیغمبر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ بھئی تمہاری منزل اللہ ہے۔ ان ہذہ، وہ ہے نا سورہ مزمل میں کہ ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے، جو پیغمبر کی آواز ہے اور دعوت ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اتنی سی اختیار ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اللہ کو منزل بناتے ہیں یا نہیں بناتے، یا باطل کو مقصود بنا لیتے ہیں۔ اور آج کے مسلمان نے، میں نہایت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، آج کے مسلمان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، میں نے منزل بنانا ہے دنیا کو، اور اس نے بنا لیا ہے دنیا۔ اور ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے، ہماری حالت کے بارے میں فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کون؟ آج کا مسلمان۔ اور دنیا کی زندگی دیکھیں، یہ آپ کا ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے اور ہمارے احکامات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اپنے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اب اپنے آپ کو خود مت ہلاک کرو، ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہیں، اور اللہ کا عذاب ہمارے، یعنی ہمارا گھیرا تنگ کر چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم ان کا گھیرا تنگ کر چکی ہے، احاطہ کر چکی ہے۔ تو الملک یومئذ للہ، دیکھیں ساری طاقت، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ جو ہے، اور یہ ایسا بادشاہ ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے بادشاہ تو ان کو کوئی خبر نہ ہو۔ اب آج ہمارے جو حکمران ہے، جو بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کو تو نہیں پتا کہ ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، کس کو کیا ضرورت ہے۔ ان کو تو تفصیلی طور پہ یہ کسی حکومت کو، دنیا کی کسی بادشاہ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا، ایک فرد کی اطلاع، یہ آئندہ نہ آج تک ہوا ہے نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت یا بادشاہ ایک فرد کی ذاتی طور پہ خبر رکھے، اور اس کو خبر ہو کہ کون کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے آپ کا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر پوشیدہ اور جو اس سے بھی پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، ابھی آئے گا آگے مضمون کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، آیت نمبر 65 میں آئے گا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، رؤوف الرحیم ہے۔
تو اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اور اس بات کو ذرا محسوس کریں، آپ اللہ کی بادشاہت کو محسوس کریں، اور میں آپ کو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ صورت اگر شروع ہوئی ہے نا تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ اس میں لوگوں کا تذکرہ ہے، لوگوں کا خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شروع ایسے یا ایھا الناس سے، پھر لگاتار یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 65 میں ہم پڑھیں گے ان اللہ بالناس لرؤوف، بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ تو دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو، جب ایک ذات موجود ہے، رب ہے، اور وہ ہمارے تمام حالات سے واقف ہے اور وہ ہم پر مہربان بھی ہے، تو اس کے سامنے سر جھکانا ہی میں ہماری بہتری ہے، اس سے منہ موڑ لینا، کیونکہ کسی اور کی بادشاہت تو ہے نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ اللہ کے قانون سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی جو آپ کے لیے چاہت ہے، جو قسمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور آپ کی مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت کون کام آئے گا؟ وہ اللہ کام آئے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کون ہے بھلا کہ جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو الملک یوم، ساری بادشاہی کا مالک ایک ہے آج بھی، اللہ تعالیٰ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اور اللہ ہی کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں اور یقین کر لیں اپنے مقصد پر اور اس کے راستے پر، آپ جنتی ہیں۔ مختصر بات۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے درمیان یحکم بینہم، پھر آپ کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یحکم بینہم۔ تو بہرحال میں یہی دو آیات ہیں، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم